اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی بولے ہم تو اس پر جم کر بیٹھے رہیں گے اس پر جم کر بیٹھے رہیں گے حتی یرجع الینا موسیٰ جب تک ہمارے پاس موسیٰ لوٹ کر نہ آ جائیں قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا موسیٰ نے فرمایا اے ہارون جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تو تمہیں کس چیز نے میرے پیچھے آنے سے منع کیا تھا اللہ تتبعن تمہیں کس چیز نے میرے پیچھے آنے سے منع کیا تھا افعصیت امری افعصیت امری کیا تم نے میرا حکم نہ مانا شان نزول بولے اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نصیحت کے جواب میں لوگوں نے کہا ہم تو اس وقت تک بچڑے کی پوجا کرنے پر قائم رہیں گے اور آپ کی بات نہ مانیں گے جب تک ہمارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر نہ آ جائیں اور ہم دیکھ لیں کہ وہ بھی ہماری طرح اس کی پوجا کرتے ہیں یا نہیں اور کیا سامری نے سچ کہا ہے یا نہیں اس پر حضرت ہارون علیہ السلام ان سے علیحدہ ہو گئے اور ان کے ساتھ 12,000 لوگ بھی جدا ہو گئے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو آپ نے ان لوگوں کے شور مچانے اور بازے بجانے کی آوازیں سنی جو بچڑے کے گرد ناچ رہے تھے تب آپ علیہ السلام نے اپنے ہمراہ 70 لوگوں سے فرمایا یہ فتنے کی آواز ہے یہ فتنے کی آواز ہے جب آپ علیہ السلام قریب پہنچے اور حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی فطری دینی غیرت سے جوش میں آ کر ان کے سر کے بال دائیں ہاتھ اور داڑھی بائیں میں پکڑ لی اور فرمایا اے ہارون علیہ السلام جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تھا تو تمہیں کس چیز نے میرے پیچھے آ کر خبر دینے سے منع کیا تھا اور جب انہوں نے تمہاری بات نہ مانی تھی تو تم مجھ سے کیوں نہیں آ ملے تاکہ تمہارا ان سے جدا ہونا بھی ان کے حق میں ایک سرزنش ہوتی کیا تم نے میرا حکم نہ مانا قال یا ابن ام لا تاخذ بالهیۃ ولا براسی ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑ اے میری ماں کے بیٹے میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑو بے شک مجھے ڈر تھا کہ تم کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل بے شک تم کہو گے مجھے ڈر تھا کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور تم نے میری بات کا انتظار نہ کیا ولم ترقب قولی اور تم نے میری بات کا انتظار نہ کیا حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے میری ماں کے بیٹے میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑو بے شک مجھے ڈر تھا کہ اگر میں انہیں چھوڑ کر آپ کے پیچھے چلا گیا تو یہ گروہوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے سے لڑنے لگیں گے اور یہ دیکھ کر آپ کہیں گے کہ اے ہارون تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور ان کے بارے میں تم نے میرے حکم کا انتظار نہ کیا قال فما خطبک یا سامری موسیٰ نے کہا اب تیرا کیا حال ہے اے سامری قال بصرت بما لم يبصر به اس نے کہا میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا اس نے کیا کہا میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول تو میں نے فرشتے کے نشان سے ایک مٹھی بھر لی پھر اسے ڈال دیا
میں نے فرشتے کے نشان سے ایک مٹھی بھر لی، پھر اسے ڈال دیا، اور میرے نفس نے مجھے یہی اچھا کر کے دکھایا، اور میرے نفس نے مجھے یہی کر کے اچھا کر کے دکھایا۔ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ فِي نَفْسِي، تو میں نے اسے ڈال دیا اور میرے نفس نے یہی اچھا کر کے دکھایا۔ شان نزول، فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ، اے سامری تیرا کیا حال ہے؟ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے سامری تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی وجہ بتا۔ سامری نے کہا، میں نے وہ دیکھا جو بنی اسرائیل کے لوگوں نے نہ دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا، میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں پہچان لیا، وہ زندگی کے گھوڑے پر سوار تھے۔ اس وقت میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں ان کے گھوڑے کے نشان قدم کی خاک لوں، تو میں نے وہاں سے ایک مٹھی بھر لی، پھر اسے بچھڑے میں ڈال دیا جو میں نے بنایا تھا، اور میرے نفس نے مجھے یہی اچھا کر کے دکھایا، اور یہ فعل میں نے اپنی ہی نفسانی خواہش کی وجہ سے کیا، اور کوئی دوسرا اس کا باعث کا محرک نہ تھا۔ واللہ تعالی عالم ورسول عالم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔